جس طرز عمل کا ہماری عدلیہ نے حضرت عمران نیازی صاحب کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان کا ہر شہری اسی فراخ دلی کا حقدار ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کے اندر ہم نے کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اگر عدالت میں پیش ہوتی تھیں اور وہاں پہ کسی کے سلام کا جواب دیتی تھیں تو انہیں ڈانٹ کے کہا جاتا تھا کہ آپ عدالت کے احترام کا خیال رکھیں۔ یہاں پر عدالتوں کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، عدالتوں میں دنگا فساد کیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اس پر ہر شخص پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ سپر سونک سپیڈ کے ساتھ تمام مقدمات میں ضمانتیں لی جا رہی ہیں۔ ہم بھی اس پاکستان کے شہری تھے، ہماری ضمانتوں کی درخواستیں ہفتوں پینڈنگ میں چلی جاتی تھیں اور کبھی بینچ ٹوٹ جاتے تھے، کبھی جج صاحب باہر تشریف لے جاتے تھے، پھر کئی ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص کے لیے قانون وی آئی پی قانون کی صورت میں اسے تمام مراد دے رہا ہے اور پاکستان کے دیگر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا کیا گناہ تھا کہ اس نے اتنے مہینے جیل میں کاٹے؟ نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف کا، مریم نواز کا، سعد رفیق کا، حنیف عباسی کا، مفتاح اسماعیل کا، رانا ثناء اللہ کا، خواجہ آصف کا، میرا، ہم سب کے کیا گناہ تھے کہ ہمیں اپنی ضمانتوں کے لیے سالوں اور مہینوں جیلوں کے اندر گلنا پڑا؟ کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صبح 8 بجے پیشی پہ نہیں پہنچتا اور اس کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص 9 بجے بر وقت نہیں پہنچتا، اس کا کیس خارج ہو جاتا ہے، چاہے اس کا وکیل یہ کہے کہ وہ موکل میرا گھر سے روانہ ہو چکا ہے، تو جناب جج صاحب برائے مہربانی انتظار فرمائیے۔ عدالت کو رات 8 بجے تک کھلا رہنا چاہیے ہر پاکستانی شہری کے لیے جو کسی وجہ سے وقت کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اب وقت پہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی سائل کا کیس مسترد ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ جرت کیسے ہوئی پولیس بھیجنے کی، جرت کیسے ہوئی آئینی تقاضا کرنے کی، جرت کیسے ہوئی وارنٹ بھیجنے کی؟ اور یہ جو جوان باہر کھڑے ہیں، تمہارا خیال میں یہ کیا کریں گے؟ یہ پولیس کو ماریں گے، اس ملک کے آئین کی ایسی تیسی کریں گے، اس ملک کے قانون کی ایسی تیسی کریں گے، اور کسی میں ہے بہادری، اگر جرت تو آئے مجھے پکڑے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اور کون کر رہا ہے؟ جو کیا تھا، چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح بھائی، مگر وزیر اعظم، وہ شخص جس کے ہاتھ میں آئین دیا گیا تھا، جس کو قانون دیا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں ووٹ نہیں مگر چلو سلیکٹڈ کوئی دھاندلی زدہ کوئی کاغذ دیا گیا تھا کہ اس ملک کے غریب لوگوں کی حفاظت کرنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کی ایسی کی تیسی۔ یعنی تم سمجھتے ہو جو آئین قانون میں لکھا ہے وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوگا؟ کمال ہے یار! اور واقعی سوچیں اگر، تو کمال ہے یار۔ جب سے پاکستان بنا، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، چاہے وہ کوئی اور صاحب تھے، کوئی جسٹس منیر تھے، کوئی ملک غلام محمد تھے، کوئی ضیاء الحق صاحب تھے، ایک یہ صاحب بھی ہیں، سب کا مقدمہ ایک ہی ہے کہ آئین وائن ہوگا کہیں، مجھ پہ لاگو نہیں، مجھ پہ لاگو۔ کہ کیا کچے کا کمانڈر جو ہے ڈاکوؤں کا، وہ اگر عدالت سے بیل لینے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے حاضری لگائے، یا جو نیا قانون آیا ہے بائیو میٹرک کا، اس سے اس کو استثناء حاصل ہو؟ کیا یہ صرف سہولت زمان پارک کے کمانڈر کے پاس ہونی چاہیے؟ اور اگر
کوئی اس کو مقبولیت کہتا ہے تو مجھے یہ جواب دے دے جو قوم کا سوال ہے کہ 500-600 تربیت یافتہ دہشت گردوں کو لے کے جایا جائے اسلام آباد اور کہا جائے پہاڑیوں سے بھی نیچے اتر کے لوگ جو ہیں وہ پولیس فورس پر حملہ آور ہوں، تو اس کو کہا جائے یہ مقبولیت ہے، اور جو دوسرے پہاڑیوں پر چڑھتے لوگ ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا جائے یا کہہ دیا جائے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی، ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا، تم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا۔ جب مریم نواز رائے بنٹ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر، بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں، تب 4 دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے۔ جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے، کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی، گلیلیں برآمد ہوئی تھی، دہشت گرد برآمد ہوئے تھے۔ اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر، بیڈ روم کے اندر، اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے، تمہیں 4 دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو 4 دیواری کا کیا پتا؟ جو 4 دیواری کے اندر اسلحہ رکھے، کلاشنکوف رکھے، پیٹرول بم رکھے، غلیلیں رکھے، پتھر رکھے، اس کو 4 دیواری کے تقدس کا کیا پتا؟ وہ تو دہشت گرد ہے۔ یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں۔ پوری دنیا میں آج کیا جا گھسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھاڑ رہا ہے، اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں، وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے، انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو۔ اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں، جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں، وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے، ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے، لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریاست حکومت کا نام نہیں ہے، ریاست پارلیمان، عدلیہ اور حکومت کا نام ہے۔ ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، مجھے بلاؤ گے تو میں کہوں گا او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو، اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ ہنڈے لے کر، گلیلے لے کر، پتھر لے کر، اسلحہ لے کر، دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے۔ یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے، ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، غنڈے نکلیں گے جو قانون، آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے۔